بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 146واں یوم ولادت منایا جا رہا ہے لاہور میں۔ آج چھٹی تھی اور بہت سارے افراد نے مزار اقبال پہ حاضری دی، نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو درس ہمیں وہ دے گئے، کاش ہم اسے ہر سال خالی ذکر کرنے کی بجائے اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو امت مسلمہ کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی انتخاب صاف اور شفاف نہیں ہوا، سب انتخابات ڈرامہ تھے اور جس کو لانا تھا اس کو لایا گیا۔ جو طریقے اختیار کیے گئے وہ آپ سب حضرات کو پتہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظام کے بارے میں پہلے ہی فرمایا تھا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ایک طرف شیخ الحدیث ہو، استاذ العلماء ہو، کوئی بہت بڑا سائنسدان ہو، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، دوسری طرف مزدور ہو، ووٹ دونوں کا برابر گنا جائے گا۔ ان میں سے بہت سارے ووٹ ڈالنے والے بے شعور بھی ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں کہ ہمارا ووٹ کتنا قیمتی ہے، اس سے کیا تبدیلی آئے گی، اس سے ملک کو کیا نفع نقصان ہوگا۔ ان کو صرف اس وقت جن دنوں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے کچھ تھوڑے بہت پیسے دے کے خرید لیا جاتا ہے، وہ بیچارے 1000 روپے 2000 کے پیچھے اپنا شناختی کارڈ دیتے ہیں، ووٹ بیچتے ہیں، یا کوئی بریانی کے پیچھے یا قیمے والے نان کے پیچھے۔ کاش کوئی ایسا سسٹم ہوتا جس میں اہل الرائے اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے اور ان لوگوں کو ہی لایا جاتا جو اس اہل ہوں۔ ہمارے سامنے خلافت راشدہ کا پورا دور مبارک موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں جو حضرات اہل الرائے تھے وہ انتخاب کرتے تھے کس آدمی کا انتخاب کرنا ہے، پھر امت کے لیے ضروری تھا کہ اس کی بیعت کریں اور اس کے نقش قدم پہ چلیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے لیے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، طریقہ کار، نقش قدم لازم ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت منہاج علی نبوت پہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ تھے۔ حضور جو نظام لے کے آئے تھے اس کے مطابق انہوں نے اپنے اپنے دور میں کوشش کی، جس سے زیادہ ہمت اللہ نے دی تھی اس نے اتنی زیادہ کوشش کی۔ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو نقشہ ایک دکھایا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، یہ منہج نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ یہ ہے، یہ آپ نظام لے کے آئے تھے۔ کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، نا انصافی نہ ہو، کوئی بے روزگار نہ ہو اسلامی حکومت میں۔ اور ایسا دور مبارک بھی دیکھا گیا کہ زکوٰۃ لے کے لوگ پھرتے تھے، دینے کے لیے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ مبارک دور تھا، اس کی برکتیں تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شکوہ لکھا، اس شکوے میں جب ان کو جواب شکوہ آیا تو جواب شکوہ میں انہوں نے خود لکھا کہ مجھے آواز آئی پھر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے ایک ایسا محبوب، ایسا پیغمبر، ایسا محسن انسانیت دنیا کے لیے بھیجا ہے کہ اگر اس کے نقش قدم پہ رہو گے تو سب جہاں تیرے، ہر شے تیری تابع ہوگی، اور اگر ان کا نقش قدم چھوڑ دو گے تو پھر دنیا میں رسوائی ہے۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت پہ آج قوم کو یہ عہد کرنا چاہیے
کہ جو ہمارے لیے پیغام وہ چھوڑ گئے، بہت سارے اشعار ان کے قوم کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، مغربی تہذیب سے بیزاری کے لیے، یہود و نصارہ کے جو طریقے واردات ہیں عام لوگوں کو قابو کرنے کے، نام نہاد دانشوروں، پڑھے لکھے لبرل کو، اس سب سے پہلے اقبال رحمۃ اللہ علیہ آگاہ فرما گئے تھے۔ ایک شعر میں فرمایا، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی حیا تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تعلیم کے ذریعے حیا آئے گی، شرم و حیا کی چادر آئے گی بچیوں کے سر پہ، لیکن یہ خبر تو نہیں تھی کہ اس کے ساتھ الحاد، بے دینی، لبرلزم، آوارگی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سارا کچھ اس تعلیم کے ساتھ آ جائے گا جو تعلیم ہمیں مغرب نے دی تھی۔ بار بار ہمیں متوجہ کرتے رہے اور دنیا کے دھوکوں سے، فریب سے، یہود و نصارہ کی چکر بازی سے ہمیں بچانے کے لیے فرماتے رہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب ہماری شکلیں، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ہماری سوچ، ہمارا فکر، سب کچھ تو غیروں والا ہو گیا، شکلیں بھی غیروں والی ہو گئی، تو ہمیں تو غیر بھی دیکھ کے شرماتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام تو ہم نے قرآن پڑھ کے قبول کر لیا، لیکن جب مسلمان کو دیکھا باہر کہ یہ مسلمان ہے جو اسلام کا دعوے دار ہے، تو اس مسلمان کا عمل دیکھ کے ہم پھر اسلام چھوڑ گئے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ یہ نمونہ بن جاتا دنیا کے لیے، لوگ اسے دیکھ کے اس کے نقش قدم پہ آتے، کہتے یار یہ کردار اسلام نے عطا فرمایا اور یہ اسلام کی چلتی پھرتی جیتی جاگتی تصویر ہے، ہم نے وہ کاش وہ کیا ہوتا تو آج ہم اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آج اس یوم ولادت پہ میں نے آج صبح ایک فیس بک پہ ٹویٹ کیا تھا، ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فرماتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں معرفت پیدا ہو جائے تو پھر دو جہان کی فکر نہیں بندہ مومن کو، پھر اس سے یہ بندہ صحرائی جو ہے اس سے بڑی بڑی طاقتیں بھی خوف زدہ ہیں اور ان کے بھی قدم لرزتے ہیں اس کی ہیبت سے۔ اگر یہ صحیح معنوں میں اپنے رب کے ساتھ آشنائی لو لگا لے، دل لگا لے کہ میں نے اپنے رب کے لیے جینا ہے، اس کے لیے مرنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست سے دو چار نہیں کر سکتی اگر میں اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ رہا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نسخہ میں بتا گئے تھے، ارشاد فرمایا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ ہم نے یہ رستہ اختیار نہیں کیا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں کبھی اگر ہم غور کریں کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، یہ صدیق و فاروق و عثمان و علی کا رستہ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا یہود و نصارہ کا رستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں بار بار۔ کبھی ہمیں کسی نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، کبھی صدارتی نظام پہ، کبھی پارلیمانی نظام پہ، کبھی کہا جاتا ہے جناب یہ ماشاء اللہ آئے گا تو ملک کے حالات سدھر جائیں گے، صدارتی نظام آئے گا تو ملک کے حالات سدھر جائیں گے، پارلیمانی جمہوریت جو جعل سازی اور فراڈ ہے یہ آئے گی تو ملک کے حالات سدھر جائیں گے۔ یہ سب کچھ خلافت راشدہ کے نظام کے سامنے کوئی زیرو بھی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک نظام لے کے آئے، نظام مصطفیٰ جسے ہم نظام مصطفیٰ سے موسوم کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین نے جس مبارک نظام پہ عمل کر کے دکھایا، کاش یہ امت اس نظام کی طرف آ جائے
اور ہمارے جو ذمہ داران اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ بس ملک کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، جو فیصلے کر رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ مغرب کا جمہوری نام نہاد جمہوری نظام جو ہے یہ جال سازی ہے، دھوکہ ہے۔ اب ہر بندے کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا، پریزائڈنگ آفیسر کیا کرے گا، اور ریٹرننگ افسر کیا کرے گا، گنتی والے کیا کریں گے، اناؤنس کرنے والے کیا کریں گے، ووٹر کے ہر شے ہر جگہ جال سازی۔ تو اس جال سازی کے ہوتے ہوئے جو نظام آئے گا وہ نظام بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نظام سے ہمارا بیڑا کیسے پار ہو سکتا ہے؟ کاش علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا دانشور، امت کا درد رکھنے والا، ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والا، بہت سارے اشعار ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ پڑھتے جائیں، ایک ایک شعر میں ہمیں سبق ہی سبق دیا ہے بار بار۔ کاش ہمیں آج بہت سارے لوگ، میں کئی جگہوں پہ جب جمعوں پہ یا ادھر ادھر خطاب کرتا ہوں تو کہتے ہیں حضرت صاحب ایک طرف بے سر و سامان لوگ ہیں اور ایک طرف اسلحہ ہے، دنیا کا ٹیکنالوجی ہے، تو دنیا اس اسلحے کا اور جذبے کا مقابلہ تو دیکھ ہی رہی ہے، کوئی 31-32 دن ہونے کو ہیں، تماشا دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف جذبہ ہے، خالی ہاتھ ہیں، بے سر و سامانی ہے، اور دوسری طرف ساری دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے، اور اسلحے والے چیخیں مار رہے ہیں، اور شہادت والے جو بے سر و سامان ہیں، بظاہر جذبہ ایمان والے ہیں، وہ ایک سے ایک بڑھ کے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ان کو بھی اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گئے تھے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن جو ہے جب وہ اللہ کی راہ میں میدان میں نکلتا ہے تو اسے پھر اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے پاس دنیاوی وسائل ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ خدائی مدد شامل حال ہے، اس کے ساتھ اللہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آسمانی فرشتے اس کے ساتھ ہیں اگر خدا کے دین کے لیے میدان جہاد میں نکلے۔ اللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم جو انہیں اپنا پیشوا، اپنا رہنما مانتے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ، ان کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔